اگر قرآن پاک کو شان نزول کے مطابق پڑھیں تو شان نزول کے ساتھ کچھ باتیں مخصوص ہو جائیں گی اور آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ یوں سمجھیں کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے۔ اس کو اس طرح پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ہی ہے، حاضر ناظر ہے، موجود ہے، آپ موجود ہیں، کلام موجود ہے۔ اب پڑھیں تو آپ کو کس کس زمانے کے جلوے نظر آئیں گے۔ کچھ بزرگوں کے واقعات، کچھ پیغمبروں کے واقعات، کچھ امتوں کے، کچھ ریکارڈ ہے، کچھ آنے والے زمانوں کی باتیں۔ جب تک آپ اپنا مقام طے نہ کر لیں کہ آپ کس کیپیسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تب تک قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر آپ تنقید کے لیے پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ عین ممکن ہے کہ یہی کتاب کسی کے لیے گمراہی کا باعث بنے اور کسی کے لیے ہدایت کا۔ وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں؟ جو تنقید کے لیے اسے پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قادر ہوں، اور پھر پہلے دن ہی شیطان مخالف ہو گیا، اس کا کچھ نہیں کر سکے، شیطان صاف انکاری ہو گیا، تو قدرت کہاں کی؟ اب یہ گمراہ ہو گیا۔ جو پڑھنے والا ہے وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ اگر آپ جانتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ اللہ خود ہی یہ بیان فرما رہا ہے، اس میں کوئی تو راز ہوگا کہ اپنی شان بیان کرنے کے ساتھ ہی ایک بغاوت بیان کر دی۔ اللہ تو بات کو ہم سے بہتر جانتا ہے، اس نے کیوں یہ بات بیان کی؟ شیطان تو اپنی جگہ پہ ہے، مگر تمہارے اندر کی شیطانیت اظہار میں آ جائے گی۔ آپ خود یہ پہچانو کہ شیطان گمراہ ہے اور ہم ماننے والے ہیں۔ اگر ہم تنقید میں آ گئے تو پھر ہم بھی شیطان ہو گئے، اور اگر تائید میں آ گئے تو ماننے والے ہو گئے۔ پچھلا جو حکم تھا اللہ نے دیا وہ بھی مان جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے علاوہ سجدہ نہ کرنا۔ پھر ایک دن کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا کہ کل تو آپ نے یہ حکم دیا تھا اور آج یہ حکم دے رہے ہیں۔ شیطان کیا ہوتا ہے؟ وہ جو حکم دینے والے کا پچھلا حکم یاد دلائے، شیطان اسے کہتے ہیں۔ ماننے والے نے کل بھی مانا اور آج بھی مانا۔ ماننے والا جہاں ماننے میں معذرت کرے گا وہاں پہ ابلیسیت ہوگی، اور جو ماننے والوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا وہ شیطان ہے۔ وہ وسوسہ ڈالے گا۔ یہ وسوسے پیغمبروں کو بھی آیا کرتے تھے، حالانکہ وہ پیغمبر تھے، جیت، طاقت اور یقین والے تھے۔ وہ انہیں کہتا کہ 1400 سال آپ کی عمر ہے، 900 سال آپ نے خدمت کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی، اور آپ کا بیٹا دریا میں جا رہا ہے۔ یہ وسوسہ نکالنا پیغمبر کے مزاج میں ہوتا ہے۔ عام آدمی اس وسوسے میں غرق ہو جاتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے کہ خدا نخواستہ اللہ کے قریب نہ جانا۔ کیوں جی؟ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ کہیں وہ کربلا بنا دے گا، آپ کے پیاروں کو شہید کروا دے گا، کہیں کنویں میں پھینک دے گا، کہیں جیل سے گزرنا پڑے گا، کہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دے گا، کہیں آرے سے چیر دیتا ہے۔ بیٹا کدھر اور باپ کدھر؟ اللہ کی راہ میں بہت مشکلیں ہیں۔ یہ اللہ کے قریب والوں کا حال ہے۔ تم کس لیے قریب ہونا چاہتے ہو؟ یہ ہے وسوسہ۔ وسوسہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک مانا، ہمیں خوش رکھے تب بھی مالک، خوشی میں کمی آ جائے تب بھی مالک، ہمیں وہ سخی بنا دے تب بھی مالک، محتاج بنائے تب بھی مالک، ہماری آرزو پوری کرے تب بھی مالک، نہ پوری کرے تب بھی مالک۔ صحت میں اللہ، دیس میں اللہ، پردیس میں اللہ، حاصل میں اللہ، محرومی میں اللہ، خوشی میں اللہ، غم میں اللہ۔ بس پھر اللہ ہی اللہ ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اللہ سے یہ شرطیں نہ منوانا کہ میں اب نماز شروع کرنے والا ہوں، میرا سارا کام ہو جائے۔ یہ نماز برائے کام جو ہے اس سے بچو۔ نماز برائے نماز تقرب الہی کا ذریعہ بناؤ۔ دعا منظور کرنا اللہ کا کام ہے، اگر وہ منظور فرمائے تب بھی اسی کا کام ہے۔ آپ کا کام تھا درخواست کر دینا۔ اب اگر اللہ کو مالک مانتے ہیں تو اس کو بہتر معلوم ہے کہ کیا چیز بہتر ہے۔ کسی وسوسے میں نہ ڈالنا خود کو۔ وسوسے سے نکال دو تو یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ ماننے والے کو انکشاف ذات عطا ہو جاتا ہے۔ وسوسے والے کا ہر راستہ دشوار ہوتا ہے۔ وسوسے کا معنی ہے کہ
ایسا ہو کہ نہ ہو، آپ اپنے یقین کو قائم رکھو۔ جب آپ اپنے آپ کو یقین کے ساتھ چلاؤ کہ ہم نے اللہ کو مانا، ہر حال میں مانا، اور وہ جو بھی عمل کر رہا ہے اس پہ ہم راضی ہیں، ہر حال میں راضی ہیں، بحث نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے۔ ایمان جو ہے وہ اعتماد ذات کا نام ہے۔ ایک راستے پر چلنا اس لیے ضروری ہے کہ وسوسہ کرتے کرتے عمر گزر جائے گی لیکن بات سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ آسان کام تو نہیں ہے بلکہ بڑا مشکل کام ہے۔ دنیا کی جو محبت ہے یہ کبھی ترک نہیں ہوتی، اس لیے لوگ مشائخ کرام کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ دنیا بھی پوری ہو جائے اور دین کی محبت کا راستہ بھی نہ رکے۔ ان لوگوں کے پاس اس بات کا راز ہوتا ہے جس سے وہ دنیا بھی قائم رکھتے ہیں اور آپ کے دل کو دین پہ بھی راغب رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں کی صحبت نصیب فرمائے کہ ہم دنیا کے ساتھ دین کی راہوں پہ بھی ثابت قدمی سے چل سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔